تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے۔ آئیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کی نیت سے درود پاک کی ہم ترکیب کرتے ہیں، اور جو یہ فضیلت ہے صبح و شام 10 مرتبہ، آئیے اس پر انشاءاللہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ صبح کے وقت دیکھا جانے والا ہمارا لائیو پروگرام ایک نئے صبح آج پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے، پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے، اور ہمارے مہمانوں سے آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر جو ہیں آپ اس پر ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں وائس بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے نعت خوانوں سے کوئی کلام سننا چاہیں گے تو بالکل آپ ہمیں وائس کیجئے، اور یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وقت مناسب پر انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدگی کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اپنے پاک رب کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نار حامیہ صدق اللہ العظیم۔ پاکیزہ کلام تلاوت قرآن الحمدللہ ہم نے کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، اے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جالیاں حسیرتوں کا محور، وہ سنبھالا مجھ کو دے، جو ہے آمینہ کے دل پر، پہنچ کر مدینے، مجھے پہنچ کر مدینے، نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے چھوڑ کر نہ
تڑپ رہا ہوں میری بے بسی تو دیکھو میں اسیر رنجوں کا میں ہوں میری بے کلی تو دیکھو ذرا روضہ نبی کا ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ بتانا سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی میرے لب پہ رات دل ہو شہ بد کا ترانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے غم صبر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ کے عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، اس وقت ایک بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہی ہے. ایک تعداد حاضر ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور ایک تعداد وہ ہے جو ان قریب جانے والی ہے. کسی کی آج فلائٹ ہے، کسی کی کچھ دنوں بعد ہے. اس طرح سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. حج کا مبارک موسم ہے، بڑا ہی برکت والا یہ مہینہ ہے، اور یہ جو ایام ہے سبحان اللہ بڑی ہی بابرکت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ کی بار بار با ادب اللہ پاک ہم سب کو حاضر نصیب فرمائے. اور مدینے سے محبت ہمیں کیوں نہ ہو کہ اس جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جلوہ فرما ہے. جس جگہ پر کونین کے داتا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو، تو پھر کیوں نہ ہم اس در کی حاضری کی تمنا کریں۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم التجائیں بھی کرتے رہیں، استغاثے کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آج نہیں تو کل صحیح بلاوا ہمیں آئے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے مبارک دربار کی حاضر نصیب فرمائے۔ ہمارے نعت خان سے آپ مزید بھی فرمائشیں کرتے رہیں۔ ہمارا جو نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے 8286252626، اسے اپنے پاس آپ سیو کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، اور آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وائس کیجئے، انشاءاللہ آپ کی وائس کو ہم کچھ دیر کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ یوٹیوب پر بھی اس وقت ہم لائیو دیکھے جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر آپ چاہیں تو ہمیں لائیو کمنٹ کے ذریعے سے آپ میسج کیجئے، کمنٹ کیجئے، آپ کی اس کمنٹ کو بھی ہم انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ٹاپک ہمارا ہے احساس۔ جی ہاں، احساس یہ انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر احساس نہ ہو تو پھر انسان اور جانوروں کے اندر تمیز نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، احساس ہی ہوتا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھا تو اگر احساس ہو تو یہ انسانیت بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ہے یہاں پر احساس ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کسی کو میں نے گناہوں میں دیکھا، کوئی بندہ گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اب احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اس بندے کو ان گناہوں سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو میں نے تکلیف میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، یعنی جو بھی ہم لوگوں کے درمیان معاملات دیکھتے ہیں تو اس کا احساس یہ ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو گفتگو کرنے کے لیے مہمان تشریف فرمائے اور نعت خواں ہیں، آئیے میں ان کا آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، آپ بارہا ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب ہیں۔ خوش آمدید کہوں گا حضرت، ویلکم، مرحبا، آمین، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ندیم بھائی سے انشاءاللہ ہم آج اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے آج ایک نئے مہمان اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے مولانا عبدالکمال مدنی صاحب، کمال بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، آمین، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ کمال بھائی ماشاءاللہ ہمارے ایف جی این چینل کی ہی ٹیم کے ایک اسلامی بھائی ہیں، اور کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، یعنی یہ سمجھیے آسان لفظوں میں کہ ہم جو کچھ یہاں سے بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ انہی کی دین ہے۔ یہ کوششیں کرتے ہیں، اور ایف جی این چینل پر جو بیانات ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ سماعت کرتے ہیں، تو انہی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جو مجلس ہے، ان کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ ہمیں دیتے ہیں، اور ہم اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ان سے بھی ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو پروگرام میں بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے دو نعت خواں آج آپ دیکھ سکیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب مستقیم بھائی ہیں، اور دوسری جانب ہمارے بڑے پیارے الطاف بھائی ہیں، ان سے آپ فرمائشیں بھی کیجئے، آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں، آئیے ٹاپک کی جانب، احساس۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ندیم بھائی کی جانب۔ ندیم بھائی، احساس کئی چیزوں میں ہوتا ہے نا؟ جی بطور خاص کسی مسلمان کو گناہ کرتا دیکھیں، ہمارا کوئی بھائی ہے وہ گناہ کر رہا ہے، تو سب سے بڑا تو احساس یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ میرے گرد و پیش میں میرے آس پاس رہنے والے یا میرے اپنے گھر والے ہی اگر بے نمازی ہیں، خدا نخواستہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، میرا پڑوسی اگر ایسا ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، یا دیگر بھی جو میرے متعلقین ہیں جن کو میں دیکھوں اور میری قدرت ہے کہ میں اس کو گناہوں سے بچا سکتا ہوں، تو اب ایسے معاملے میں ہمارا احساس کیسا ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں علی بھائی آج کا جو موضوع ہے یہ تمام موضوعات کی اصل ہے۔ انسانی زندگی میں احساس کی بڑی اہمیت ہے۔ احساس کیا ہے؟ احساس وہ لطیف، اندیکھا مگر بہت طاقتور ایک شے ہے، اور یوں کہوں میں کہ احساس ہی وہ ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ احساس ہی وہ ہے کہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہوتی دل میں ہے لیکن اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے۔
احساس دل کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو اس کے دیگر پارٹس آف باڈی کو وہ چیز کرنے پر ابھارتی ہے. اگر ہم احساس کو روشنی کا نام دیں تب بھی غلط نہیں ہوگا، چونکہ احساس کی روشنی جب بندے کو نصیب ہوتی ہے علی بھائی، تو پھر کسی کے چہرے کی اداسی صرف چہرہ نہیں ہوتی بلکہ ایک کہانی ہوتی ہے. کسی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے بلکہ اس کی تکلیف کا پورا سمندر نظر آتا ہے. یہی وہ احساس ہے. اگر یہ معاشرے میں آ جائے، ہمارے اندر آ جائیں، تو شاید ہم سبھی کے لیے روشن لگنے لگے، ہر بندہ ہماری طرف بڑھنے لگے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسی کی کمی ہے. احساس پر آپ تفصیل سے گفتگو مزید بھی کریں گے، لیکن آپ نے جو بات کی ہے جی کہ کسی کو گناہوں میں دیکھ کر کے جو ایک احساس ہو، تو یقیناً جہاں زندگی کے کئی مرحلوں میں، کئی اسٹیجز میں ہمارے اندر سے احساس ختم ہوا، کم ہوا، وہیں پر اس جگہ بھی جو جی ہاں. مطلوب شرع ہے کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو ہمیں احساس ہو، ہمیں تڑپ ہو، ہمیں تکلیف محسوس ہو کہ میرا بھائی یہ گناہ کر رہا ہے. اب یہ احساس لانے کے لیے میں چند باتیں عرض کروں کہ آخر یہ ہم احساس پیدا کیوں کریں. دیکھیں، دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص ہے، کوئی اگر مرد ہے تو وہ کسی کا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شادی ہو گئی ہو تو وہ کسی کا شوہر ہوگا، وہ کسی کا پوتا ہوگا، وہ کسی کا نواسا ہوگا. اگر وہ عورت ہے تو کسی کی بیٹی ہوں گی، کسی کی بیوی ہوں گی، کسی کی پوتی نواسی ہوں گی. ایک شخص ہے، بیسیوں اس کے رشتے متعلق ہیں. معاشرے میں ایک شخص اگر بگڑتا ہے علی بھائی تو وہ صرف چونکہ اس کے رشتے مختلف ہیں، کئی رشتے اس سے متعلق ہیں، تو وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک انسان خراب ہوا ہے، بلکہ ہر بندہ یہ کہے گا، جس نے اس کا رشتہ دیکھا ہوگا تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ کسی کا بیٹا خراب ہوا ہے، کسی کا شوہر خراب ہوا ہے، کسی کا پوتا خراب ہوا ہے. جتنے رشتے اس سے متعلق ہیں وہ سب ڈسٹرب ہوں گے. اور ایسا ہی ہے. میں گیا ہوں جیل میں، ایک بار مجھے موقع ملا ہے کہ ہمارے یہاں کا سینٹرل جیل ہے، وہاں پر بیان کرنے کے لیے گیا. مجھے رمضان میں یہ حکم ہوا تھا کہ یہاں افطاری کا سلسلہ کرنا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. اور چونکہ دعوت اسلامی یہ جیل خانہ جات میں بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کو کوئی اور مطلب نہیں ہے، کوئی اور سروکار نہیں ہے. دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے. ٹھیک ہے، اور اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی تحریک ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی دعوت اسلامی کا یہ جو احساس ہے، گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف لانا، جیل مجھے میں بھی اپنی اور ساری دنیا کے لوگ، یہ احساس یہ مقصد ہے احساس، دعوت اسلامی. مولانا الیاس قادری صاحب کا احساس یہ ہے. کیا بات ہے. اور آپ نے چھیڑ دی بات تو بتاؤں کہ یہ مقصد صرف زبان کے حد تک نہیں ہے، یہ صرف لفظوں میں نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کا چناؤ نہیں ہے کہ ایک لائن ہے کہیں لکھ دی گئی جو بڑی اچھی تھی. یہ وہ مقصد ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب ایک رات بڑی بے قراری کے عالم میں گزار رہے تھے. کبھی اس سمت مڑتے، کبھی اس سمت مڑتے، الٹ پلٹ ہو رہے تھے. کسی نے پوچھا سیدی رات کے 2 ڈھائی 3 بج گئے، آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ جس کا مقصد اتنا بڑا اس کو نیند کیسے ہے. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا صرف وہ زبان کی حد تک نہیں ہے، ان کی روح میں وہ مقصد شامل ہے، ان کے دل کی گہرائیوں میں، بولتے نا رگ رگ میں وہ مقصد شامل ہے. تو وہ احساس ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو بے قرار کرتا ہے. تو بہرحال علی بھائی، جب میں وہاں پر گیا تو صرف مسلمان ہی نہیں، کئی مذاہب کے لوگ وہاں پر تھے، ایک بڑی تعداد وہاں پر بیٹھی تھی. تو میں نے یہی جرائم جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور برائیاں ہوتی ہیں اور کرائم ہمارے یہاں پر جو بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پر میں نے کلام کیا. اور پھر جب چند جملے میں نے جب کہیں کہ یار ہم تو کرنے میں یعنی کر کے آ گئے. ٹھیک ہے، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کسی نے کسی کو مارا ہوگا، کسی نے صرف کسی کا پیسہ لوٹ لیا ہوگا، چھین لیا ہوگا، لیکن آپ نے پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا، آپ کی بیوی کا کیا ہوگا. ان کے یوں سمجھے کہ ایک تعداد تھی جو رو رہی تھی، بے انتہا رو رہی تھی. ہم لوگ جب نکل رہے تھے نا، ہم تب بھی ایسی چیزیں تھی. اور ضروری نہیں کہ جو اندر گیا ہے، جو جیل میں ہے، وہ کسی جرم کی وجہ سے ہی ہے. غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، دیگر چیزیں بھی ہو سکتی. بہرحال اس پہ کیا کلام کرنا. لیکن دیکھیں کہ
یہاں پر بھی جو ایک بڑی تعداد جو جرائم کر کے جا رہی ہیں، ان کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر نشہ بڑھتا جا رہا ہے، نشے کے جو عادی ہے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ جو مرد ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں، وہ بھی چھپ کر، وہ بھی شہر سے باہر جا کر، وہ بھی جناب نشہ اترتا تو شہر میں آتے ورنہ چلے جاتے. بہت غلط، اور اتنا اس سے سمجھے اجتناب کیا جاتا تھا کہ یہ بندہ شرابی ہے، شرابی ہے، شرابی شرابی مشہور ہو جاتا تھا. لوگ برا سمجھتے تھے، اس کے پاس نہیں بیٹھتے تھے. لیکن اب تو نشے کے نام پر ایسی ایسی چیزیں ہمارے یہاں پر بکنے لگی ہیں کہ کیا مرد، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا لڑکیاں یہ نشہ لے رہی ہیں. کالجز دیکھیں تو یہ نشہ سینٹر بن چکے ہیں. سب نہیں لیکن ہے، ایک تعداد ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں بہت عام ہیں، ڈرگس عام ہیں. اب بتائیں کہ یہ اتنے بڑھتے جرائم، کیا ہم صرف اس پہ تبصرہ کریں؟ صرف تبصرہ کرنا یہ صرف جگل بندی ہے، صرف یہ الفاظوں کا کھیل ہے، صرف ایک بیٹھک ہے کہ میں نے بات کر لی اور ختم کر دیا، صرف ایک نیوز چینل ہے کہ میں نے ڈسکس کیا، میں نے وہ فوٹیجز بتائے، میں نے وہ خرابیاں بتائی اور میں نے اپنا شو کر کے جناب وہ کہہ دیا کہ چلیں پھر ملیں گے آنے والے ہفتے، اپنا خیال رکھے، ختم. میں اپنی موج مستی میں. احساس صرف یہی نہیں ہے کہ صرف تبصرہ ہو جائے، احساس یہ ہے کہ میں اس کو بدلوں کیسے، میں اس کو صحیح کیسے کروں، میں کدھر جاؤں. اور یہی اسلام چاہتا ہے، اور اسی احساس پر میں اور آپ اور ہم سب یہاں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا احساس پیدا کرنا ہوگا. اور ہماری افضلیت کا معیار بھی یہی ہے نا. قرآن کریم فرقان حمید میں علی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت کی افضلیت کا جو سبب بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ لوگوں میں ظاہر ہونے والی تم امت بہترین امت ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. صحیح. کہیں فرمایا گیا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. احادیث مبارکہ کی اگر طرف دیکھتے ہیں ہم تو کثرت سے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا حکم ملتا ہے. فرمایا گیا کہ تم یا تو نیکی کی دعوت دیتے رہو یا برائی سے منع کرتے رہو. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے دل پلٹ دیے جائیں گے. کبھی کہا گیا تم اگر نہیں دو گے تو تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کثرت سے احادیث جو میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم سے بہت بیان ہوئی ہے، لیکن وہ احادیث اور اس مضامین کو سن کر ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں اور ہم امت کی اس حالت کو دیکھ کر ذرا کڑیں، ہم باہر آئیں، ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. بلکہ میں یہ کہوں کہ صلاحیت پیدا کرنا اپنی جگہ ہے، جتنی صلاحیت ہے اس احساس کو باہر نکالیں. اگر آپ میں صلاحیت ہے کہ کسی کو ہاتھوں سے روک سکتے ہیں ہاتھوں سے روکیں، کسی کو زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں. جس طرح ممکن ہو، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، قوت ہے، جتنا سرمایہ ہے، اس کے مطابق وہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ معاشرہ ہمارا اچھا سے اچھا بنے. صحیح. اور لوگ بھلائی کی طرف جائیں، لوگ اچھائی کی طرف جائیں. آج کرائم دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنیاد دیکھی جائے تو وہی آپ نے مثال اگرچہ جانوروں کی دی ہے، لیکن میں ذرا سوچ رہا تھا علی بھائی کہ انسانوں کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ انسانوں پر ہنسی آتی ہے ان جانوروں کو دیکھ کر. جانور بھی کبھی کبھی احساس کر لیتے ہیں. جی ہاں. کبھی کبھی جانوروں میں بھی وہ احساس ہوتا ہے. آپ دیکھیں میں کس چیز کو میں دیکھ رہا تھا، شاید میں ایک چوہے کو دیکھ رہا تھا جو زخمی سا تھا. بلی کا کام کیا ہوتا ہے علی بھائی؟ وہ تو چوہے تلاش کر رہی ہوتی، لیکن میں نے اس بلی کو دیکھا کہ وہ زخمی چوہے کو اپنے منہ میں لیے کہیں ایسی جگہ لے آ کر رکھ رہی ہے، اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے. بتانے کا اس کا مقصد یہ تھا اس ویڈیو کا کہ یہ بلی کا کام ہی اس کو کھانا ہے، لیکن یہ جب دیکھی کہ یہ زخمی ہے تو وہ اس کے اندر ایک وہ بولتے نا کہ وہ کیا احساس ہے کہ وہ بولے نہیں یار اس کو ابھی اس وقت میں نہیں کرنا. ایسی کئی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جو میں نے ایک یعنی شیر اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ کوئی ہرن کا بچہ تھا اور وہ ہرن تو بھاگ گئی. اب اس کا بچہ اس نے لیا، اس نے کھایا نہیں علی بھائی. وہ ویڈیو اب بھی شاید اگر میں سرچ کروں گا تو مجھے مل جائیں گے کہ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے کھیل رہا ہے، وہ درخت پر منہ سے پکڑ کر لے جا رہا ہے لیکن اس کو کھا نہیں رہا ہے، اس کو چھوڑ دے رہا ہے. یہ چیزیں فیلنگز یعنی جانوروں کے اندر بھی کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسانوں پر ہنسی آتی ہے کہ یار یہ تو جس کو دیکھ رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے جلا رہا ہے، جس کو دیکھ رہا ہے اس کو کھا جا رہا ہے. بولتے نا کہ وہ بظاہر نہیں کھا رہا لیکن اس کی فیلنگز کو کھا جا رہا ہے، اس کے احساس کو کھا جا رہا ہے.
اس کے حقوق کو کھا جا رہا ہے. یہی تو کھانا ہے جو اس سے بدتر ہے کہ وہ تو جسم کو ختم کر دے رہا ہے لیکن یہ اس کی زندگی کے سکون کو کھا جا رہا ہے. تو بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن یہ احساس مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, یہ پیدا کرنا ہوگا. اگر یہ نہ ہوا تو انجام ہمارے سامنے. جی ہاں, آج ہمارے خاندانوں کے حالات ہم ذرا سامنے لے کر آئیں, ہمارے گھر کے بھی اگر حالات ہم لے کر آئیں, سب اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں FGN چینل کے ناظرین, تو حالات ہمیں سامنے دکھیں گے کہ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. اگر والد صاحب ہے تو وہ کہیں اور ہیں, والد صاحب کسی اور سمت ہیں, گھر کی عورتیں کسی اور سمت ہیں, بے حیائی کی یلغار ہیں, اور گھر جو ہے وہ سنیما گھر بن چکا ہے. کسی کا 1 گھنٹے میں کوئی شو آتا ہے, اس کے بعد میں دوسرا لے کر بیٹھتا ہے کہ میرا یہ فیوریٹ شو ہے. یہ تو ہمارے گھر کے حالات ہیں, یہی تو معاملات ہیں. پھر ہم کس انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ پلیز اپنے اندر احساس پیدا کیجئے, اپنی فیملی کے لیے احساس پیدا کیجئے, اپنے آپ کے لیے احساس پیدا کیجئے, اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے محلے والوں کے لیے احساس پیدا کیجئے. یہ احساس ہی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے گا, مزید احساس پیدا کرے گا, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ یہ اچھائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جیسے جیسے یہ دور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دور ہوگا, برائیاں بڑھ ہی رہی ہیں, فتنے جنم ہی لے رہے ہیں. لیکن ہم اچھائیوں میں اپنا نام لکھوا لیں, صحیح, نیکوں میں اپنا نام لکھوا لیں, ہم کوشش کر جائیں اور ہم نیکی کے ساتھ رہیں, نیکی کے راستوں کے ساتھ رہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے, کمال بھائی اس پر لکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ ایک بڑھیا تھی کہ جو آپ کا یوں سپورٹ کرتی تھی کہ آپ کو حق مانتی تھی, اس طرح کی چیزیں تھی. وہ طوفان نوح آیا اور جناب سارا کے ساری جو ہے وہ پوری قوم غرق ہو گئی, سب ختم ہو گیا, سوائے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. لیکن فرمایا گیا جب آپ زمین پر تشریف لے گئے تو وہ ایک جھوپڑی باقی رہ گئی تھی, اور وہ بڑھیا اس میں موجود تھی, آپ کا سپورٹ کرنے والی تھی, آپ کا ساتھ دینے والی, یعنی آپ کو حق اور سچ مانتی تھی. تو نیکی کے راہ پر مستقیم رہنا, اگرچہ آپ نے اس بڑھیا نے کوئی یہ کمال نہیں کیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا اگر لوگوں پر اثر نہیں ہوا تو وہ باہر نکلی اور سب کو بدل کے رکھ دیا, یا کسی ایک کو بھی اس نے دامن نوح سے وابستہ کیا ہو علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا نہیں ہوا, وہ اس نے نیکی کا ساتھ دیا, نیکی کے راستے پر رہی, آپ کو حق مانا, آپ کو سچ مانا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب طوفان آیا تو وہ صحیح سلامت رہی. تو ایسے طوفان زندگی میں بھی آئیں گے, دنیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی جو ہماری حفاظت فرمائیں گی, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور نیکی کی دعوت یقیناً بہت اہم ہے, اگر اس کو ہم ترک کر دیں گے تو سمجھے کہ معاشرے سے پھر امن و سکون ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ناظرین, تو بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی طرف بلائیں. اب ظاہر ہے کسی کو ہم نیکی کی طرف بلائیں گے نہیں تو وہ نیکی کی طرف آئے گا کیسے؟ ہمیں ذریعہ بننا پڑے گا, ہمیں آگے بننا پڑے گا. اور آپ دیکھیں اگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے, جو ان کی بعثت ہے, کیوں ہوئی؟ اسی لیے کہ لوگوں کو جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں ان برائیوں سے باہر نکالیں. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک بارگاہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کو اس کی بارگاہ کے قریب لے کر آئیں. یہی تو مقصد تھا, یہی درس صحابہ نے دیا, یہی درس تابعین نے دیا, تبع تابعین نے دیا, ائمہ کرام نے دیا, پھر آگے اولیاء نے دیا, اور آگے تک یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور یہ اس امت کی پہچان ہے. اس امت کی دیگر امتوں پر فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں, ان میں ایک بہت بڑی فضیلت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس کام میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھر سے ہی اسٹارٹ لیجئے. گھر کے جو آپ کے افراد ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہیں, ان کو بھی آپ دیکھیں. بالخصوص اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے سن رہی ہوں گی, تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہی ہوں, میں تو نماز پڑھتی ہوں, دیگر کام کرتی ہوں, میرے بچے نہیں پڑھتے, تو وہ جانے ان کا کام جانے. نہیں, نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو میں گھر سے سٹارٹ کروں, اپنے محلے تک آؤں, پڑوسیوں میں دیکھوں کچھ خرابی ہے, کوشش کیجئے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کر کوشش کریں گے. اللہ نے چاہا تو یہ خرابیاں
ہمارے معاشرے سے دور ہوتی ہمیں نظر آئیں گی۔ یہ تو تھا ایک یقیناً امت کا احساس، گناہوں کے اندر اگر یہ امت پڑی ہوئی ہے تو ان کا ہمیں احساس کرنا ہے۔ ایک اور احساس کمال بھائی جو ہے امت کا احساس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کچھ حاجت ہے، اس طرح ہمیں دیکھتے بھی ہیں لوگ، اور ایک تعداد ہے الحمدللہ اس وقت بھی جو غریبوں کی مدد کرنا، پریشان حالوں کی مدد کر دینا، مسکینوں کی مدد کر دینا اور بیواؤں کی مدد کر دینا، جو حاجت مند ہیں ان کی مدد کرنا، اس کام کے اندر پیش رہتے ہیں، آگے رہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں ہمیں اپنا کس انداز سے کردار ادا کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ احساس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی، کہ انسان کے اندر احساس ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر اس کے دل سے احساس چلا گیا یعنی وہ بے حس ہو گیا تب وہ ایک پتھر کی طرح ہے، اس کا دل ہی نہیں ہوا نا، اس کے دل میں کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آپ اگر انبیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو انبیاء کرام نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے کتنے سارے کام کیے، کتنی ساری تگ و دو کی، جی، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ وہ تھے جو انبیاء پر ایمان نہیں لائے، جو انبیاء کی تبلیغ کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، جی، تو ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں احساس نہیں ہے، یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں جی ہاں، کہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور برائی سے نہیں رک رہے ہیں۔ ایک بات میں آج پڑھ رہا تھا، بہت ہی زبردست لگی مجھے، وہ یہ کہ نیکی کی دعوت دینا جی اور برائی سے روکنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان اس سے نفرت کرتا ہے۔ شیطان اگر کسی معاشرے میں یہ دیکھتا ہے کہ نیکوکار اپنی نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، گنہگار گناہ کرتے ہیں، نہ گنہگار کسی نیکوکار کو کچھ بول رہا ہے، نہ نیکی کرنے والا کسی گناہ کرنے والے کو اس گناہ سے روک رہا ہے، سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ چل رہا ہے، تو شیطان اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جہاں برائی کو روکا جاتا ہے تو شیطان اس سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو تو ایسا ہی معاشرہ چاہیے کہ جہاں پر اگر برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے تو اسے برائی کرنے دیا جائے۔ تو یہ ایک جو احساس ہوتا ہے کہ آپ برائی کرنے والے کو برائی سے روک سکتے ہیں، یہ احساس بہت ضروری ہے، سبحان اللہ۔ اور ایز اے مسلم ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسلامی معاشرے میں اس چیز پر غور کرے کہاں کہاں برائی ہے۔ یہ اس پر یعنی پروگرام پورا ہو سکتا ہے، صرف نیکی کی دعوت کا جو احساس ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا احساس، لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا احساس، اسی پر ہم پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو ایک نہیں کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں، بلکہ پوری ایک سیریز بن سکتی ہیں کہ یعنی کہ گناہوں سے بچانے کے لیے بچوں کو کس انداز سے گناہوں سے بچانا ہے، تو والدین اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح بچائیں، پھر سوسائٹی کے اندر ہم اپنے پڑوسیوں کے اندر جو برائیاں ہیں وہ الگ طرح کی ہیں، پھر آپ دیکھیں تو کاروبار کرنے والوں کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ایک الگ، اس کی ایک پوری فہرست ہے، جاب کرنے والے ہیں ان کی ایک الگ برائیوں کی فہرست ہے، پھر جناب جو کسان ہیں ان کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں وہ الگ فہرست ہے۔ تو ہر معاشرے کے ہر طبقے کے اندر کہیں نہ کہیں برائیاں ہیں، اور ان کو برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر ہم بزرگوں کی سیرت کو اٹھاتے ہیں، خاص کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میں بات کروں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، آپ میں یہ احساس تھا، اپنی امت کے لیے رات رات کو رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں دورہ فرما رہے تھے، جی، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے بچے اس کے ارد گرد بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور چولہے پر ایک دیگچی چڑھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ چولہے پر جو دیگچی چڑھا کے رکھی اس میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس میں صرف پانی رکھا ہوا ہے، پانی ابال رہی ہوں میں تاکہ بچوں کو یہ لگے کہ اس میں کھانا بن رہا ہے اور وہ اس آس و امید کے ساتھ سو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی یہ بات سنی، آپ بے قرار ہو گئے، احساس ذمہ داری آپ کے اندر جاگنے لگا۔ آپ نے فوراً اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اناج، آٹا، گیہوں جو بھی ہے ایک بورے میں بھر کر اس کو لے کر آؤ۔ وہ غلام گیا، اس نے ساری چیزیں، ایک سامان جتنا بھی تھا راشن کا جو اس وقت موجود تھا، وہ سب کچھ ایک بورے میں بھرا، اور حضرت عمر فاروق اعظم خود پھر گئے
جب غلام اس بوری کو اٹھانے لگا تو آپ نے اس کو منع کیا کہ نہیں، اس کو میں اپنے کندھے پر اٹھا کے خود اللہ اکبر۔ اس عورت کے پاس لے جاؤں گا۔ تو غلام نے کہا کہ ایسا کیوں، میں ہوں نا، میں یہ چیز لے جاؤں گا۔ تو عمر فاروق اعظم نے اتنا پیارا جملہ اس وقت کہا، آپ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس چیز کا سوال مجھ سے ہوگا، ہاں ہاں ہاں، اس یہ لیے اس کا احساس بوجھ بھی، امت، یہ سبحان احساس ہے۔ اللہ، سبحان آپ اللہ۔ دیکھیں کتنا احساس ہے اپنی رعایا کا، واہ واہ، اپنے لوگوں کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم خود کندھے پر توق کر اس راشن کو لے کر جا رہے ہیں، اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، اس کو دیتے ہیں اور اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جب تک سبحان اس کے اللہ۔ بچے خوش نہیں ہو جاتے تب تک آپ لوٹ کر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس تھا، سبحان اللہ۔ احساس ذمہ داری تھی کہ آپ نے اپنی رعایا کا اتنا خیال کیا۔ یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے جو فرماتے ہیں کہ نہر فرات کے دوسرے کنارے پر اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہ کر لے، اللہ قیامت اکبر۔ میں یہ پرسش نہ کر لے، پوچھ گچھ نہ ہو جائے کہ وہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ تو اکبر۔ یہ وقت کے بادشاہ تھے اور اپنی رعایا کا اس طرح سے خیال رکھا سبحان کرتے اللہ، تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے کچھ واعظ فرمائیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک اہم ترین ذمہ داری دی ہے۔ ہر سرخ و سفید، ہر کالے گورے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں وقت کا خلیفہ ہوں اور مجھ پر اپنی قوم کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کی قوم، ہر شخص کا ایک اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ آپ اتنا کہہ کر آگے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ کہیں کسی کی حق تلفی ہوئی یا کہیں کسی کو کچھ بھی ہوا اور میں اس کی مدد نہیں کر پایا تو کل بروز قیامت مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ ہو اللہ جائے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ میری اس بات سے اب تو چاہے تو نصیحت حاصل کر یا نہ کر۔ ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ایک احساس اپنے دل میں ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک شوہر ہے، جی، اس کے اندر یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے گھر کی کفالت کرنی، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنی، اپنے بچوں کی پرورش کرنی، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہر شخص چاہے وہ رشتے کی کسی بھی پوزیشن پہ ہو، معاشرے میں کسی بھی پوزیشن پہ ہو، کسی بھی منصب پہ ہو، وہ اپنے انڈر میں کام کرنے والے یا وہ لوگ جو اس کی زیر کفالت آتے ہیں، ان کی کفالت کا، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا وہ بنے۔ صحیح۔ تو یہ ایک ہوتا ہے پر احساس مرد، سبحان یہ اللہ، ہوتا ہے ایک سبحان پر احساس انسان، واہ۔ اور یہی اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بناتا زبردست، ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں یعنی بھی علی بھائی جی جی، بہت پیاری گفتگو کی اور آپ نے سوال قائم بھی کیا۔ غریبوں اور مسکینوں اور دیگر یعنی اس طرح کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دکھیاری امت ہیں، ان کا احساس ہونا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ورنہ یعنی اس طرح کے اور بھی واقعات فاروق اعظم کے زمانے میں ان کا ندیم بھائی معمول یہ تھا، کتابوں کے اندر اس بات لکھی گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، آپ رات میں گشت کیا کرتے تھے، جی، جی، دورہ جی، کیا کرتے تھے، اور آپ اس دورے کے اندر کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پر جو حاجت مند ہو، جو پریشان حال ہو، اس کے پاس جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ ایسا ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی جی، اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی، جی، آپ بالکل۔ جو ہے وہ کچھ چپل یا جوتے وغیرہ نہیں پہنتے اور ایسے ہی باہر نکلتے، رات میں ایک بڑھیا کے گھر، اس کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے جاتے اللہ تھے جو نابینا تھی۔ اور آپ نے ایک دن دیکھا کہ یار کہاں نکل کر جاتے، تو دیکھا کہ بڑی آرام سے، بڑی جناب کوئی دیکھ نہ لے، یہ جاتے اور اس کے گھر کا پورا کام کر کے آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پہنچے تو اس بڑھیا سے پوچھا کیا، تو کہا ایک شخص آتا ہے، بس وہ بڑا پیارا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، چلا جاتا، میں نہیں جانتی۔ یعنی خیر خواہی بھی کرنی ہے، یعنی تکلیف کسی کی دور بھی کرنی ہے، تو ایسا کہ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، بالکل، بلکہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہے۔ یعنی وہی بات ہے جو کمال بھائی فرما رہے ہیں کہ احساس صرف سنا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، احساس تو علی بھائی یہ ہے کہ کسی کا درد دیکھ کر بندہ اس کو اپنا درد سمجھے، محسوس کسی کا درد جو ہے وہ یوں سمجھے، کسی کا دکھ دیکھ کر کے، محسوس کر کے وہ اپنا دکھ اس کو بنا لے۔ کسی کا حال جو خراب دیکھے بندہ، اس کا حال بڑا خراب ہے، تو اس کو اپنا حال سمجھے۔ بالکل۔ اور یہی فیلنگز اور یہی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ فرمایا گیا نا کہ مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، مومن کے لیے ایک منزل کی طرح ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ فرمایا تو گیا نا یہی کہ مومن کی مثال جو دی گئی ہے
جسم کی طرح ہے. جسم کی طرح ہے. جسم کے اگر کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے نا پہنچتی تو ہے. احساس پورے جسم کو ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر انگلی پہ تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو احساس ہے. اسی طرح کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو پوری جو مسلمان ہیں نا تمام مسلمان ان کو تکلیف ہونی چاہیے. اس کا اگر ہم احساس بات کریں تکلیفوں کی تو صرف ہمارے گھر میں ہمارے خاندان یا ہمارے پریوار میں ہی نہیں ہے علی بھائی. اگر ہم تھوڑا سا اپنے گھر سے باہر قدم نکالیں نا, ابھی بارش کا موسم شروع ہو گیا ہے, ہمارے لیے تو چھت ہیں, ہم بچ جاتے ہیں, بھیگتے نہیں ہیں. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ گھر ہو کر بھی ان کے گھر نہیں ہیں, یعنی ان کو 10 ڈبے گھر میں رکھنے ہوتے ہوں گے تب جا کے وہ بارش سے کہیں چھپ کر کے گیلا ہونے سے بچتے ہوں گے. ایسے گھر ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے, وہ ٹاٹ اوڑھ کر کے پلاسٹک اوڑھ کر کے ہو سکتا ہے راستوں میں سو رہے ہوں اور ان کا کوئی گھر نہ ہو, وہ پریشان ہو رہے ہوں. اس طرح کی کئی یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں پر موجود ہیں. ایسے لوگوں کا بھی احساس کریں. یہی اصل احساس ہے بندہ کی کسی امیر ترین شخص کو اپنے گھر میں بٹھا کر لذیذ ترین کھانا کھلا دینا اپنی جگہ ہے, لیکن کوئی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ایک غریب ہے, ایک لاچار ہے, ایک بے سہارا ہے, ایک یتیم ہے, غریب ہے, اس کی ہیلپ کر دینا, اس کو کوئی ایسی چیز دے دینا جس سے وہ اس وقت جو پریشانی ہے اس پر وہ دور کر سکے, اپنی حفاظت کر سکے. یہ اصل احساس ہے کہ جو بندے کے اندر پیدا ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دخیاری امت, بلکہ اس پر تو ریسرچ بھی ہے, کمال بھائی بھی شاید اس پر بتائیں گے کہ ایک پوری آرگنائزیشن ایسی ہے کہ جو ریسرچ کرتی کہ کہاں لوگ بھوک کی زیادہ تعداد ہے, کس ملک میں زیادہ تعداد ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے انڈیا پر بھی ریسرچ کی علی بھائی, تو دوسرے کئی ممالک, کچھ ممالک سے زیادہ ایک گراف ہمارے ملک کا آیا کہ یہاں لوگ بھوک کی وجہ سے بھی مرتے ہیں. بھوک کا جو ایک پرسنٹیج ہے وہ ہمارے ہاں ان ممالک سے زیادہ ہے. یہ بھی ایک ریسرچ موجود ہے. ٹھیک ہے, کہیں اور بھی زیادہ ہوگا, لیکن چند ممالک جو وہاں کی فہرست میں تو اس سے ہمارے یہاں پر زیادہ تھا, کیونکہ تعداد بھی زیادہ ہے. 140 کروڑ جو ہے وہ لوگ ہمارے ہندوستان میں بستے ہیں, تو ایک تعداد ہے اسی کی جو بھوک کی وجہ سے ہے, دیگر چیزوں کی وجہ سے ہے. آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا نے اس احساس کو محسوس کیا. ٹھیک ہے, اس کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کی, اور کیا کیا کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہی وجود میں لے آئے, GNRF, غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہمارا کیا کر رہا ہے, یہ تکالیف میں ہی امت کی خیر خواہی کر رہا ہے. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ الرٹ ہو جاتا ہے, جب سردیاں آتی ہیں یہ کمبل تقسیم کر رہا ہوتا ہے, جب جناب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اپنی سبیلے لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح جب امت پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں, دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ الرٹ ہو جاتا ہے, یہ سفر کرتے ہیں, یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, اپنی زندگیاں بازوں کا داؤ پہ لگا دیتے ہیں, وہاں جا کر ان لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ذات نہیں دیکھتے, یہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے وہاں پر کہ جو عموماً لوگ دیکھ کر چہرہ دیکھ کر مدد کرتے ہوں گے. یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ سب کی ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے, اور لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کی اور بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا یوں سمجھیے کہ ہر جگہ لوگوں کے لیے احساس کر رہی ہے. یعنی میں یوں کہوں ندیم بھائی الحمدللہ, ابھی جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی نیکی کی دعوت کا احساس, اور ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے غریبوں کی مدد کا جو ایک احساس ہونا چاہیے, کسی کی تکلیف کا احساس. تو دعوت اسلامی انڈیا اللہ کی رحمت سے دونوں طرح کے احساس کے لیے کمر بستہ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, گناہوں سے بچانے کا جو احساس ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹیم پوری موجود ہے. مبلغین اللہ کی رحمت سے پورے ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, مختلف شہروں میں, مختلف ضلعوں میں, مختلف اسٹیٹس میں اللہ کی رحمت سے یہ پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کام کے لیے تیار ہیں. یہ جو احساس ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کے لیے کمر بستہ ہے. اور دوسرا یہ جو غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, پریشان حالوں, تنگ دستوں کا جو ایک احساس ہے, اس کے لیے الحمدللہ GNRF ہمارا موجود ہے. میں آپ سے دعا کروں گا, آپ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, اور آپ بھی اس کام کا حصہ بنیں. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, مزید بھی کچھ احساس ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا. لیکن آئیے تھوڑا سا ٹیسٹ کو چینج کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. کچھ شیرنی بھی آج آئی ہے, اور الحمدللہ آج ماہانہ 11ویں شریف بھی ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ مختصر سی ہم کچھ فاتحہ خوانی بھی کریں گے, اور اپنے گھروں کے اندر بھی آپ اہتمام کیجیے گا. بڑے پیر صاحب حضور سیدنا خواجہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
جو ہے نظر و نیاز کریں، اس کی برکت حاصل کریں۔ ناظرین کی طرف سے ماشاءاللہ ہمیں کچھ نعتوں کی فرمائشیں بھی آتی ہیں، کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، کچھ فرمائشیں آئی بھی ہیں، وائس اگر آپ چلا دیں تو جی۔ السلام علیکم حضرت، مجھے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور آقا ہے ہمارا تو مولا ہے ہمارا، یہ دو نعت شریف سنا دیجئے۔ میں میرا روڈ سے بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ جی مزید بھی دیجیے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام نام محمد محب قاجی ہے، میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجیو آؤ سہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام پڑھا۔ اللہ پاک محب بھائی کی محبت سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یوٹیوب پر بھی الحمدللہ ہمارے ناظرین ہمیں فرمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ انس اشرفی بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے جی، یہ ایسے ہی چلتا رہے انشاءاللہ، کبھی بند نہ ہو۔ چلے گا انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیں۔ تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے ختم رسول مکی مدنی، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ بنت عبد القدیر السلام وعلیکم السلام۔ زمین و زماں، یہ کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، مجاہد اشرفی صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم کو بلانا، یہ نعت پاک سننا چاہتے ہیں۔ فرحان قادری یہ کہتے ہیں راجستھان کے چتوڑ گڑھ ضلع کے نمباہیڑا تحصیل سے میں عمران اتاری، آپ لوگوں میں کئی لوگ عالم دین ہیں، دعا کرے مجھے بھی دینی کام کرنے کا احساس نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم دعوت اسلامی کے دینی کام اسی انداز سے کرتے رہیں۔ ایاز رضا اتاری ہیں، مستقیم بھائی سے یہ کلام سنا دیجئے۔ اچھا، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم و تر میں رہتے ہیں۔ اچھا، شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کچھ کلام شامل کریے گا جی۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے آقا، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے
ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرشت قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و خدم جگہ میں آیا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اسیر کیا گئے ہوئے دل کو اسیر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ادب سے گات باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے ادب سے گات باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے ادب سے گات باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری
जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। नाज़रीन माशाअल्लाह ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है, बड़े ही प्यारे प्यारे कलाम आपको सुनाए जा रहे हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। इंशाअल्लाह मज़ीद भी फरमाइशें हम कल भी आपकी शामिल करेंगे, कल भी हमारा प्रोग्राम होगा, कल भी आपने देखना है। कुछ और भी वॉइस हमारे पास हैं, नाज़रीन हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, ज़रा वो चला दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, मैं नासिर अली सैयद। मेरा आपसे सवाल है कि बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं या उनसे लगाव रखते हैं, क्या ये भी एहसास की वजह से है? ज़बरदस्त माशाअल्लाह। इसका कमाल जवाब भाई, दें। कमाल भाई से इसका जवाब लेते हैं। बच्चों का माँ बाप से मोहब्बत करना जी हाँ, ये फितरतन होता है। सुभान अल्लाह। और देखिए मोहब्बत में भी फ़र्क है। अच्छा, बच्चों को अगर माँ बाप से मोहब्बत है, भाई बहन से मोहब्बत है, लेकिन माँ बाप से जो मोहब्बत होती है ना, ये फितरतन होती है और बेगर्ज होती है। सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत, और ये एहसास ही में आती है। मोहब्बत भी एहसास ही का एक जुज है, यानी एहसास है कि ये मेरे माँ बाप हैं, इसलिए एक मोहब्बत है जी। अब इसमें कमाल ये है कि उसे इस बात का भी एहसास हो जाए कि जब मुझे इनसे फितरतन लगाव है, तो जब मैं बड़ा हो जाऊं तो बड़ा होने के बाद भी मैं इनकी जिम्मेदारी को कबूल करूं, सुभान अल्लाह, माशरे में इन्हें इज्जत से रखूं, ये होता है एहसास। लेकिन ये एहसास जो बच्चों को अपने माँ बाप से होता है, ये तो है ही, जो फितरतन आपने कहा है जी। कभी कभी इंसान फितरत अपनी बदल भी दे जाए, ठीक है, ये नज़ारे भी आम है, लेकिन इसका जो अपोजिट देखें, माँ बाप की जो मोहब्बत औलाद से है ना, वो तो ये तो ऐसी फितरत है कि जो मैंने बदलती ना देखी, यानी ऐसा है कि वो बेगरज है कि अच्छा इसकी बेगरजी यूं देखें कि मैं ट्रेन में था अली भाई, अच्छा। एक समझे कि पेरेंट्स जो थे, माँ और बाप अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे, 17-18 साल का यानी उम्र है, और मेंटलिटी तौर पर वो डिस्टर्ब था, यानी पागल था। अब वो पूरे रास्ते यूँ समझिए कि वो हाँ उल्लड़ करे, कभी वो उसकी माँ को पकड़े, कभी वो उसके बाप को पकड़े, मजबूरी होगी किसी और शहर उनको जाना होगा। जी हाँ। पूरे रास्ते वो परेशान रहे, ना वो पानी की तरफ देख रहे हैं, ना वो खाने की तरफ देख रहे हैं। ट्रेन के दूसरे लोग भी कुछ कुछ आजमाइश में थे। अब वो यूं भी परेशान थे कि कोई कुछ बोल ना दे। तो उसका जो वालिद था, मैंने उनसे पूछा कि यार आप ये इनकी उम्र कितनी, तो मुझे मालूम पड़ा कि 17-18 साल थे। मैंने कहा यार आपको डिस्टर्ब नहीं होता? कहा जैसा भी है मेरा बेटा है। तो ये एहसास, ये फितरत है कि वहाँ चेंज नहीं होती। अगर यही माँ बाप अगर थोड़ी सी तकलीफ में आ जाए, थोड़े बूढ़े हो जाएं, तो वही बेटा कह रहा होता है कि ये तो बूढ़ा बाप है, खांसता रहता है, तो बूढ़ी माँ है, ये तो बोलती रहती है। ओल्ड हाउस में डाल देने का सिलसिला, फिर अपने घर में ही एक टूटा फूटा घर देने का, यानी रूम दे देने का सिलसिला, ये बिल्कुल नज़ारे आम होते जा रहे हैं। तो बच्चों का जो मोहब्बत का मामला है, वो एहसास मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं टूट जा रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन माँ बाप का जो एहसास है ना, वो सदा है। सुभान अल्लाह। तो औलाद को भी चाहिए कि जिस तरह माँ बाप आपका एहसास करते हैं, आप भी एहसास करें, सुभान अल्लाह, और टूट कर मोहब्बत करें। जो कुछ है दुनिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की वजह से हमारा वजूद है। माँ बाप ही एक ज़रिया है हमारे दुनिया में आने का, तो इनकी वजह से हमारा वजूद है। अल्लाह पाक ने ज़रिया इनको बनाया है हमारे पैदा होने का। इनकी कद्र जितनी हम करें, इनका जितना एहतराम हम करें, जितना इनका एहसास हम कर सकते हैं कीजिए, और इस एहसास की बरकतें हासिल कीजिएगा। मज़ीद एक सवाल दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा नाम इम्तियाज़ है। मेरा आपसे सवाल है, एहसास यानी इमोशनल फीलिंग्स के माने क्या हैं? जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात है। एहसास तो माशाल्लाह गुफ्तगू चल रही है शुरू से ही, और हम इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। किसी को तकलीफ़ में देख कर, किसी को परेशानी में देख कर, किसी को इस तरह की चीज़ों में देख कर के एक जो फीलिंग पैदा होती है, उसका नाम एहसास है। किसी को आप देख रहे हैं, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, दिल में आपके जो कैफियत पैदा हुई कि काश इसके पास कपड़ा होना चाहिए था, और आपने ले जाकर उसको वो कपड़ा पेश कर दिया,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قریب میں آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا ہے جو بھوکا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک جو جذبہ پیدا ہوا، اسی کا نام احساس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر مبتلا ہے، اس تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہوئی نا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا گناہوں میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اسی کا نام احساس ہے۔ اس کو آپ کئی چیزوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ندیم بھائی جو ہے وہ ہے احساس نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے نا جو بھی آپ نے بات کی احساس کمتری، اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے، میرا پڑوسی جو ہے اس کا جو بنگلہ ہے بڑا عالی شان ہے، اس کا جو ہے نا وہ 5 فلور کا اس کا مکان ہے، اور میرا جو ہے وہ ایک ہی منزلہ مکان ہے۔ اچھا جناب، اس کی جو مکان ہے اس کے اندر ٹائلز بہترین قسم کی لگی ہوئی ہیں، اچھے بہترین سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور میرا تو جو ہے نا وہ سیمنٹ اور بجری سے تیار کیا ہوا مکان ہے جناب۔ اس کے یہاں پر اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو سائیکل ہے، یا گاڑی بھی ہے تو نارمل سی ایک گاڑی ہے، اور اس کے پاس یہ بھی ہے، دولت کا انبار ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ نعمت کا احساس اللہ پاک نے جو دیا ہے، چونکہ گفتگو سوال ہوا تھا احساس کمتری، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نعمت اللہ پاک نے جو دی ہے نا، دوسروں کی نعمت دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک یہاں بھی صورت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی پیاری بات آپ نے اٹھائی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ والی جو احساس کی صورت ہے یہ بہت زیادہ اس کی کمی دیکھی جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ محفل سجی تھی، کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، جی ہاں، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور گھر میں 4 افراد ہیں، کمانے والا میں اکیلا ہوں، 5000 روپے کماتا ہوں، پورا نہیں ہوتا، آپ دعا فرما دے کہ رزق میں برکت ہو جائے۔ جی، بہرحال وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ حضور گھر میں 4 لوگ ہیں، میں اکیلا ہی کمانے والا ہوں، انکم میری 10,000 روپے ہیں، گھر کا پورا نہیں ہوتا۔ انسان وہی ہے 4، پہلے بھی وہ تھے 4، ٹھیک ہے، اب اس کا 10,000 میں پورا نہیں ہوتا، اس کا 5,000 میں پورا نہیں ہوتا۔ اب تیسرا بندہ آتا ہے، وہ 50,000 کہتا ہے کہ میری انکم جو ہے وہ 50,000 روپے، لیکن ہم گھر میں 4 لوگ ہیں، ہمارے گھر کا پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیں لوگوں کا جو حال ہے وہ کیا ہے، حال یہ ہے کہ کوئی اپنی قسمت پہ راضی نہیں ہے۔ 5,000 والا بھی شکایت کر رہا ہے پورا نہیں ہوتا ہے، 10 والا بھی شکایت کر رہا ہے پورا نہیں ہوتا ہے، 50,000 والا بھی شکایت کر رہا ہے پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 5 والا جب 50 پہ پہنچے گا جب بھی اس کی شکایت کم نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے، پھر یہ 50 والا بن کر آئے گا کہ میرا اب بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو پورا یوں سمجھیے کہ بندے کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں پر چیز ہے نا کہ دوسروں کو دیکھ کر جناب اپنی خواہشات کو بڑھانا، اپنی خواہشات کا جو ٹپیرا ہے اس کو جناب بس وہ وسیع کرتا رہنا، یہ بڑا یوں سمجھیے کہ بندے کو بے چین کر رہا ہے۔ آج میرے پاس یوں سمجھیے کہ چھوٹا موٹا موبائل ہے، میں کسی کا بڑا ایک موبائل دیکھ رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ یار میں بھی ایسا موبائل لوں، ورنہ تو میں تو موبائل ہی نہیں چلا رہا ہوں۔ میرے پاس تو یہ چھوٹی موٹی کھٹارا گاڑی ہے، یہ بندہ جو ہے مرسیڈیز لے کر آیا ہے، یہ اس کے پاس کار ہے، یار کار تو یہ اگر نہ ہو تو پھر کیا زندگی کا مزہ ہے۔ لوگ ایسے ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر کریں، صحیح، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھیں۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو سائیکل والا ہے نا، وہ یہ دیکھے کہ یار یہ جو پیدل چل رہا ہے، کئی لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل نہیں ہے، میرے پاس سائیکل تو ہے، یار اللہ پاک نے مجھے سائیکل تو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بائک والا کار والے کی طرف دیکھنے کے بجائے سائیکل والے کی طرف دیکھے کہ یار یہ بیچارہ پیڈل لگا رہا ہے، کتنے کلومیٹر سے آ رہا ہوگا، پیر کو تھکا رہا ہوگا، اللہ پاک نے مجھے بائک دی ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ کار والا جو ہے وہ اپنے اوپر کار والے کو دیکھنا کہ جناب اسی کمپنی کی، اسی برانڈ کی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنے سے نیچے دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تاکہ نیکیاں زیادہ ہوں۔ یہ اگر سلسلہ ہوگا تو ہماری خواہشات کم ہوں گی اور نعمت کا جو احساس ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ نعمت مل جانا اور نعمت ہمیشہ رہنا، نعمت کا باقی رہنا اور نعمت میں اضافہ ہونا۔ تو ایک تو یہ کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے، جو مل گیا اس پر بندہ جو ہے وہ راضی رہے، اس پر شکر ادا کرے تو یہ نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا گیا نا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ نعمت جو اس کو ملی ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہنے والی نعمت، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟
اس کے لیے پلر کیا ہے، اس کے لیے دیواریں کیا ہے، اس کے لیے سرحد بندہ کیا بنائے، وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سبحان اللہ. جتنا بندہ نعمتوں کا شکر زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو بندہ شکر کی زبان جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے اور نعمت کا احساس کرے کہ جو مجھے ملا ہے یہی بہت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہے، شاید میں غلط نہ ہوں، جو گلستہ بوستہ کے مصنف بھی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے تقریباً پوری دنیا کا دورہ کیا ہے. آپ نے سفر کیا ہے اور گلستہ بوستہ اسی کا شاہکار ہے. آپ فرماتے کہ میرے پیر میں نا ایک وقت درد ہونے لگا، میں بڑا پریشان رہنے لگا، لیکن جب میں ایک راستے سے گزرا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پیر ہی نہیں ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو میرے پیر میں درد ہے، لیکن یہ جو پیر کی نعمت میرے پاس ہے اس بندے کے پاس نہیں ہے. رب تیرا شکر ہے کہ تو نے پیر تو دیے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہماری آنکھیں جناب صحیح سلامت ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری زبان ہے، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں آپ کی فیلنگز کو محسوس کر رہا ہوں، کئی ساری چیزیں میرے پاس ہیں، میں صحیح سلامت ابھی آیا ہوں. کئی لوگ وہ ایسے ہیں کہ جو اپنے پیر پہ چل کے کہیں پر نہیں جا پا رہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے. ان کے پاس آنکھیں نہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے. ان کے پاس جناب بولنے کی طاقت نہیں ہے، ان کو اشارے کی زبان سے جو ہے وہ کام چلانا پڑ رہا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بندہ دیکھیں اور اپنے پاس جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. تو نے مجھے جو دیا ہے نا میں اس پہ راضی ہوں. انشاءاللہ الکریم جن نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہیں گے، تو وہ چیزیں ہمارے پاس انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. اور احساس نعمت اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ الکریم زندگی بڑی خوشحال گزرے گی. علی بھائی سچی بات ہے، جو بندہ نعمت کا احساس کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، قناعت کے ساتھ وہ رہتا ہے، یقین جانے وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم کیا جناب اپنی خواہشات کو پال کے پورا کرنے کی چکر میں گھومتے رہیں گے؟ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہے. حل من مزید کے نعرے وہ بھی لگاتے ہوئے قبر میں چلے گئے، لیکن پوری سلطنت ان کے لیے پوری نہیں ہوئی، تو ہمارے لیے کیا پوری ہوں گی؟ تو بہرحال احساس نعمت پیدا کرتے ہوئے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور قناعت اختیار کریں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے. جو ملا ہے اس پر راضی رہیں، دوسروں کی طرف نظر کرنے کے بجائے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں. انشاءاللہ تھوڑا ہوگا اور اس پر راضی ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے. بہت کچھ ہوگا اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوں گے تو بھی کام نہیں چلے گا. یہ نظارے عام ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے پاس سمجھے کھانے کو ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور چھوٹا موٹا مکان ہے، لیکن وہ خوش، جب بھی ان کو آپ ملو گے نا وہ بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ. کیوں؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے کھلایا ہے، اس کی مرضی ہے وہ جتنا مجھے عطا فرمائے. اور ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، مہنگے ان کے پاس سامان ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب بھی دیکھو گے ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں. کیوں؟ یار وہ جو فلاں ہے نا اس کا کاروبار مجھ سے زیادہ ہے، اس کی جو کمپنی ہے ایک نہیں ہے، اس کی 5 کمپنیاں چلتی ہیں، میری ایک کمپنی ہے. خدا کے بندے، اللہ نے تجھے لاکھوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے، اس لیے خدا کا شکر ادا کریں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ جملہ یاد کر لیجئے، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حال میں. مطلب ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اللہ نے مجھے بیمار بنایا، اللہ کا شکر ہے، اس کی مرضی ہے. اللہ رب العزت نے مجھے ہزاروں والا بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کرائے کا مکان دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے سائیکل دی ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے گاڑی دی، اللہ کا شکر ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اولاد دی، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور کرنی چاہیے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مال کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن شکوہ اور شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کیوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو آپ زندگی بھر ٹینشن میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے. تو سکون سے رہنا چاہتے ہیں، آسائشوں کے ساتھ، کم میں بھی راضی رہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں. انشاءاللہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. آخری سوال میں چاہوں گا کہ ہمارے کمال بھائی کی طرف بڑھاؤں، مزید کچھ آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے فرمانا چاہیں. بطور خاص امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا احساس میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ نیکی کی دعوت کا اتنا بڑا کام الحمدللہ آج ہمارے سامنے دعوت اسلامی کی صورت میں موجود ہے. یعنی ہم اگر دیکھیں کمال بھائی، دعوت اسلامی کو مائنس کر دیں کچھ دیر کے لیے، دعوت اسلامی نہ ہوتی اتنا بڑا کام کیسے ہوتا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں احساس ہے
کیا کہیں گے اس احساس پر آپ؟ بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا. جی. امیر اہل سنت کا اصلاح امت کے لیے جو احساس ہے، جی ہاں، دعوت اسلامی اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے. سبحان اللہ. آج یہ دعوت اسلامی ہمارے درمیان موجود ہے، یہ امیر اہل سنت کے احساس کی وجہ سے. بالکل. دعوت اسلامی کا نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کا احساس ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. کیا بات ہے. جسے خود کا ایک جائزہ لے بندہ، اپنے گناہوں کا احساس کرے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں اپنے دین کو کتنا مانتا ہوں، میرے عقائد کیسے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں. یہ احساس بھی اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خود کا احساس. دوسرا، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا احساس. اگر میں اپنے گھر کو دیکھوں تو کیا میرے گھر میں وہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں جن سے اللہ اور رسول ناراض ہیں. اپنے معاشرے میں دیکھوں تو کیا وہ چیزیں تو نہیں ہیں جن سے اللہ رسول ناراض ہیں. اپنے ملک میں دیکھوں، جہاں جہاں مجھے برائی دکھتی ہے میں کوشش کروں مجھ سے جتنا ہو میں ان برائیوں کو روک دوں. تو یہ احساس جو ہوتا ہے یہی انسان کو انسان بناتا ہے. اور امیر اہل سنت کے اندر یہ احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی دعوت اسلامی میں کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے مجھ سے زیادہ تعزیت کی ہوگی، نماز جنازہ پڑھائی ہوگی یا عیادت وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے. امیر اہل سنت کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کے لیے جاتے، اگر کسی کے وہاں ڈیتھ ہو جاتی، انتقال ہوتا، آپ جنازہ پڑھنے جاتے، ان گھر والوں کی ان کا حال پوچھتے، ان کو ڈھارس باندھتے، ان کو صبر کی تلقین کرتے. بہت خوب. یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی میرے نہ جانے سے ناراض نہ ہو جائے. جی ہاں. یہ ایک احساس ہے. اس احساس ہی کی بدولت آج امیر اہل سنت نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا تحفہ دیا. اور اگر یہ دعوت اسلامی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی تو آج نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوتا. بالکل صحیح. اور آج بھی دعوت اسلامی ہر اپنے بندے میں یہ چیز پیدا کر رہی ہے، احساس پیدا کر رہی ہے کہ جہاں بھی برائی دکھے اسے فوراً روک دیا جائے، اس کا سد باب کیا جائے. صحیح. یہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا احساس ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اس احساس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس احساس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہوں. کہیں پر برائی دکھتی ہے، کہیں پر آپ کو اس طرح کے معاملہ دکھتے ہیں، آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، احساس پیدا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت نصیب ہوں گی. بہت ساری گفتگو ہم نے احساس کے حوالے سے ملی جلی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ نے سیکھا اور سمجھا ہوگا. اس بات کو اپنے تک نہ رکھیے گا، آگے بھی جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت نہیں کی ہے آگے ان تک پہنچائیں. اور اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں روزانہ آپ سیکھتے رہیں، FGN چینل الحمدللہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ FGN چینل دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں، اس دعوت کو عام کریں. ہمارا پروگرام الحمدللہ ہفتے میں 4 دن لائیو ہوتا ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار. پابندی سے آپ بھی دیکھیں. اس کے باقی دنوں کے اندر ریکارڈڈ پروگرام چلتے ہیں ہمارے ایک نئے صبح کے. روزانہ دیکھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا. کعبے کے بدرو دجا تم پہ بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا. شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود.
کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آئیے آج ماہانہ 11ویں شریف بھی ہے تو مختصر فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنے کرم سے معاف فرما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور آج کا پروگرام اور دیگر جو ہمارے پاس نیک اعمال ہے اپنے کرم سے قبول فرما. ان کا ثواب اپنے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما لے. حضور پاک علیہ السلام کے مبارک وسیلے سے جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کی ارواح کو نظر قبول فرما. بالخصوص پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک بارگاہ میں نظر قبول فرما. حضور غوث پاک کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرما. ان کی برکتیں نصیب فرما. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے لمحات بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کا سبب ہمارے تمام مرحومین کو بالخصوص پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ کریم عز و جل حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کا ہمیں صدقہ نصیب فرما دے. اے اللہ اس وقت دنیا جہاں میں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں ظلم و ستم کے شکار ہیں مولا پریشان حال ہیں سب کی غیب سے مدد فرما. سب کے کام بنا دے مولا. جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کے تمام التجائے حاجتیں مرادیں پوری فرما. اس وقت ہمارے ساتھ جو ناظرین ناظرات مولا شامل ہیں جس کے دل میں جو جائز تمنا آرزو ہے تو سب کے احوال کو جانتا ہے سب کی مرادوں کو جانتا ہے. اپنے کرم سے سب کی مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان پر نظر رحمت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو استحکام سلامتی قوتیں عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری رضا پہ کھلے آنکھ
लब पे हो